بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل آئے اور اپنے گھٹنے سے حضور کے گھٹنے میں ملا دیے اور بیٹھ گئے۔ اب سارے لوگ حیران ہو رہے ہیں صحابہ کہ ہم لوگ اتنا زیادہ ادب کرتے ہیں کہ حضور کے سامنے بیٹھنے میں بھی ہمت نہیں جٹا پاتے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے اپنے گھٹنا کو حضور کے گھٹنا کے ساتھ ملا دیا۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، وہ سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ بتائیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، سوال پہ سوال کرنے جا رہا ہے۔ حضور جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق بتاتے ہیں کہ بات کیا ہے کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے آپ نے سچ کہا۔ کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ جو کوئی جیسے آپ ہی اگر سوال کریں گے ہم سے تو میں جواب آپ کو دے دوں گا تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جواب مل گیا، لیکن آپ کہیں گے کہ آپ نے سچ کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہیں نہ کہیں جواب آپ کو معلوم ہے، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا، صدق تھا۔ اب حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ عجیب معاملہ تھا، ہم لوگ کو پہلی مرتبہ دیکھنے کو آیا کہ وہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ جبریل امین آئے تھے، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جبریل ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے سوال پہ سوال کر رہے ہیں۔ اسی میں ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ بتائیں قیامت کب قائم ہوگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کا علم جتنا میں جانتا ہوں، یعنی جتنا تم جانتے ہو اتنا علم مجھے بھی دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ نہیں بتایا کہ قیامت کس تاریخ کو کس دن قائم ہوگی، اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے 10ویں محرم کو قیامت جو جمعہ کا دن پڑے گا اس دن قیامت ہوگی۔ سال کون سا ہوگا یہ حضور نے نہیں ارشاد فرمایا۔ اب اس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں لیکن قیامت کب ہوگی اس کی نشانی میں بتا سکتا ہوں کچھ۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی ایک یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے اور کپڑا اوڑھنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر نہیں تھی، ان کو دیکھو گے کہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں عیش کریں گے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں وہ موج کریں گے۔ اور آج وہی زمانہ ہے، آج سے 10-20 برس پہلے کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور میں اپنی بات بتاؤں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو ہمارے یہاں چرواہے کا کام کرتے تھے، آج ان کے گھروں پہ 2-3-4 مرسیڈیز ہیں، ان کے گھر میں گاڑیاں ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں وہ قیامت کی نشانی آج ظاہر ہونے لگی ہے کہ جن کے یہاں کھانے پینے کے سامان نہیں تھے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں عیش کر رہے ہیں۔ تو یہ قیامت کی وہ نشانی ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ نے سنا تھا اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ کا جو ایمان تھا ان کا سن کر اگر اتنا ایمان پختہ ہو سکتا ہے تو ہمارا دیکھ کر کتنا پختہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کیجئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیے۔ کیا چیز ہے کہ پیسہ اگر کم آیا تو کسی طرح سے گزارا کر لیجئے، لیکن جب آنکھ بند ہوگی پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اس کمی پہ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے کم دیا تھا اس پہ بھی تو راضی ہو گیا تھا، آج تیرے اعمال کم ہے میں اس پہ تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں۔ میرے کم دینے پہ، میری کم عطا پہ تو راضی ہو گیا، آج تیرے کم عملوں پہ میں راضی ہو جاتا ہوں۔ اور اگر اللہ رب العزت راضی ہو گیا تو پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ سے ضرور امید رکھیے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی صف میں رکھے گا کہ جہاں اللہ خود ارشاد فرمائے گا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم میں خفا میرے لیے تھا، یعنی دو عالم سے یہ بندہ اس لیے رسوا تھا، اس لیے زمانے سے کٹا ہوا تھا کہ یہ میرا ماننے والا تھا۔ تو اگر خدا یہ قیامت کے دن اس محشر کے میدان میں کہہ دے پھر تو کامیابی ہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ آج کے لیے کافی اتنا۔